قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلامتی ہو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دین کو بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچایا. درود اور سلامتی ہو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین اور تبع تابعین پر، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو. آمین. محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہن، مذہب اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. مطلب یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے اصول، زندگی گزارنے کے طور اور طریقے، زندگی گزارنے کا سلیقہ مذہب اسلام ہمیں عطا کرتا ہے. ہمارے شب و روز کیسے ہوں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہو، ہمارا کھانا پینا کیسے ہو، لوگوں کے ساتھ ہماری گفتگو کیسے ہو، لوگوں کے ساتھ ہمارا طرز عمل اور ہمارا رویہ، ہمارا سلوک کیسے ہو، قدم قدم پر مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے. ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے مذہب اسلام. زندگی گزارنے کے طور اور طریقے ہمیں سکھاتا ہے. تو وہیں پر ہمارے لباس و پوشاک کے سلسلے میں بھی مذہب اسلام کی واضح تعلیمات ہیں کہ اگر ہم کپڑے پہنے تو ہمارے کپڑے کیسے ہوں، ہمارا پوشاک کیسے ہو. مرد کے سلسلے میں، عورتوں کے سلسلے میں مذہب اسلام کی واضح تعلیمات ہے لباس کے حوالے سے. اور لباس یہ انسان کی باطن کی عکاسی کرتا ہے. جیسا آپ کا ظاہری لباس ہوگا تو یہ ظاہری لباس آپ کے باطن کی عکاسی کرتا ہے، آپ کے دل کی ترجمانی کرتا ہے، اور آپ کے دل کی حالت کی کیفیت بتانے والا آپ کا اپنا لباس ہوا کرتا ہے. تو اسی لیے آج کے اس جمعہ میں باذن اللہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ایک مسلمان مرد اور عورت کا لباس کیسے ہونا چاہیے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لباس اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے آدم کی اولاد ہم نے تم پر لباس کو نازل کیا. تو پتہ چلا کہ لباس اللہ نے نازل کی ہے. لباس اللہ کی ایک نعمت ہے جس کا اعتراف ہر ایک مسلمان کو کرنا ہے. اور لباس کا مقصود کیا ہے؟ لباس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا؟ کہا کہ لباس یواری سوآتکم وریشا، لباس اگر آپ اختیار کرتے ہیں تو زینت کے لیے اختیار کر سکتے ہیں. لباس اگر آپ اختیار کرتے ہیں تو سب سے پہلا اور واضح مقصد یہ ہونا چاہیے کہ سطر پوشی ہو. ہماری سطر پوشی یہ لباس کا اولین مقصود ہونا چاہیے. کہا کہ یواری سوآتکم وریشا، تمہاری ایسی چیزیں جنہیں ڈھانپ کر رکھنا چاہیے، جنہیں چھپا کر رکھنا چاہیے، جو نظر میں نہ آئے تو انہیں چھپا کر رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور باعث زینت کے لیے اللہ نے اس لباس کو نازل کیا. آدم اور حوا علیہم السلام کے حوالے سے قرآن مجید میں رب العالمین نے سورۃ الاعراف اور سورہ طٰہٰ میں ان دو سورتوں میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ آدم و حوا علیہ السلام کو رب العالمین کا یہ پیغام تھا،
ایک مخصوص درخت کے قریب نہ جائیں اور مخصوص درخت کا پھل نہ کھائیں۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر، شیطان کے دھوکے میں آ کر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے بھول ہو جاتی ہے اور درخت کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور درخت کا پھل کھا لیتے ہیں۔ تو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما۔ اے آدم کی اولاد، شیطان تمہیں غرور میں مبتلا نہ رکھے، شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ رکھے، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ یعنی آدم و حوا کو جنت سے دور رکھنے میں، جنت سے الگ کرنے میں جیسے وہ کامیاب ہوا، تو اس طرح تمہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ اور پھر کہا ینزع عنہما لباسہما، کہا کہ اس شیطان نے آدم و حوا سے ان دونوں کے لباس کو اتار دیا، آدم و حوا سے ان دونوں کے لباس کو اتار دیا۔ اور کہا سورہ طہ میں رب العالمین نے جب شیطان نے آدم و حوا کے لباس کو اتار دیا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، آدم و حوا علیہ السلام جنت میں موجود تو درخت کے پتے ہوا کرتے ہیں، ان پتوں کو لے کر انہوں نے اپنی سطر پوشی کی اور جن چیزوں کو چھپانا چاہیے ان چیزوں کو انہوں نے چھپا لیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں پتا چلتا ہے دوستو، یہ انبیاء کی پہچان ہے، نیک لوگوں کا وتیرہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے کہ انسان لباس کو اختیار کرے اور جن چیزوں کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے، جن چیزوں کو چھپا کے رکھنا چاہیے ان چیزوں کو چھپانا، ان چیزوں کو ڈھانپنا، سطر پوشی کرنا، یہ انبیاء کی پہچان اور نیک لوگوں کا وتیرہ اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ معاملہ ہے۔ اس کے برعکس شیطان کی پسندیدہ چیز کیا ہے؟ انسان برہنہ ہو جائے، انسان ننگا ہو جائے، انسان عریانیت کا عادی ہو جائے، انسانی جسم سے لباس کو اتارنا یہ شیطان کا شیوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیز ہے کہ انسان لباس کو اختیار کرتے ہوئے زینت کے لیے اور سطر پوشی کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ لباس کو اختیار کرے۔ اور یاد رکھیں لباس کے معاملے میں شیطان کی مکاریوں میں مبتلا نہ ہونا، لباس کے سلسلے میں شیطان کی ہتھ کنڈوں میں مبتلا نہ ہونا، اس لیے کہ شیطان تو قدم قدم پر انسان کو صحیح راستے سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا اور اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اگر مسلمان ہو، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، زیور اسلام سے جڑنے کا دعویٰ کرتے ہو، ایک مسلمان کی یہ پہچان ہوتی ہے زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں مذہب اسلام کی تعلیمات کو اپناتا ہے۔ لباس کا معاملہ ہو یا اٹھنے بیٹھنے کا مسئلہ ہو، کھانے پینے کا معاملہ ہو یا زندگی کے دیگر امور سے اس کا تعلق ہو، ہر معاملے میں شرعی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنا ایک مسلمان مرد عورت کی پہچان ہوتی ہے۔ اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، شیطان کی یہ چال بازی ہوتی ہے کہ لباس کے سلسلے میں انسان غفلت کا شکار ہو جائے، لباس کے سلسلے میں انسان غیر شرعی لباس کو اپنا لے، لباس کے سلسلے میں انسان ایسا لباس اپنائے جو لباس کے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دینے والے ہوں۔ تو اسی لیے دوستو لباس کے سلسلے میں ہمیں اللہ کا خوف اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں لباس کے حوالے سے چند اہم تعلیمات دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے لباس کے سلسلے میں ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ لباس تکبر کی نیت سے نہ پہنے، تکبر کی نیت سے نہ پہنے۔ اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، تو اس کا اثر آپ کے جسم پر ہونا چاہیے کہ مذہب اسلام اس کی ہمت افزائی کرتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں آپ عمدہ لباس پہنے، آپ اچھا لباس پہنے اور پہنتے ہوئے آپ کے دل میں دوسروں کو حقیر جاننا یہ آپ کا مقصود ہو۔ تکبر اگر آپ کے دل میں آ رہا ہے، اگر دوسروں کو حقیر جاننے کا تصور اگر آپ کے دل میں پیدا ہو رہا ہے، اس تکبر کو مٹانے کی ضرورت ہے، اس حقیر جاننے کے تصور کو مٹانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے کپڑے کو ٹخنے کے نیچے تکبر کرتے ہوئے لٹکاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، نظر رحمت سے اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو نہیں دیکھیں گے۔
ابو داؤد کی ایک روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس دنیا میں لباس تکبر کی نیت سے پہنتا ہے، لوگوں کو حقیر جاننے کے لیے پہنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے آگ کا لباس پہنائیں گے۔ فنسأل اللہ السلامۃ والعافیہ۔ جو بندہ تکبر کی نیت سے لباس پہنے گا، ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کا لباس پہنائیں گے۔ اور اسی طرح لباس کے سلسلے میں اور مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہے دوستو، مردوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کا لباس اختیار نہ کریں، عورتوں کو چاہیے کہ وہ مردوں کا لباس اختیار نہ کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کا لباس اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کا لباس اختیار کرتے ہیں۔ لعن اللہ المتشبہین بالرجال من النساء ولعن اللہ المتشبہات بالنساء من الرجال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، اور ان مردوں پر اللہ کی لعنت ہو جو مرد کے عورتوں کا لباس اور عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا لباس کے سلسلے میں مرد حضرات کے لیے مخصوص لباس ہیں اور خواتین کے لیے مخصوص لباس ہیں۔ اگر ہمارے عرف میں کوئی ایسا لباس جس کو عورتوں کے ساتھ ہم نے خاص کیا تو مردوں کے لیے جائز نہیں کہ اس لباس کو اختیار کریں۔ تو وہیں پر اگر ہم نے اپنے عرف میں، اپنی تہذیب میں، اپنی ثقافت میں اور اپنی روایت میں اگر ہم نے عورت کے لیے کسی اگر لباس کو، مرد کے لیے اگر کسی لباس کو ہم نے خاص کر دیا تو عورت کو اس بات کا اختیار نہیں کہ وہ اس لباس کو اپنائے جسے تہذیب نے، جسے ثقافت نے عورت مرد کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ اس لیے کہ ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنے والوں کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت الہی کی وعید سنائی ہے۔ تو اسی لیے لباس کے سلسلے میں مرد اور عورتوں کو اس بات میں بہت ہی محتاط ہونا چاہیے۔ آپ جس لباس کو اختیار کر رہے ہیں اس لباس کے سلسلے میں سب سے پہلے اپنے ضمیر سے آپ پوچھئے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھئے، جس لباس کو آپ اختیار کر رہی ہیں یا جس لباس کو آپ اختیار کر رہے ہیں یہ آپ کے جنس کا لباس ہے، یہ آپ کے مخالف جنس کا لباس ہے۔ عورت ایسا لباس اختیار کرتی ہے جو بالکل اس کے مخالف جنس یعنی مردوں کا لباس ہے، تو ایسی عورت پر نعوذ باللہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو وہیں پر مرد ایسا لباس اختیار کرتا ہے جو مخالف جنس کا لباس ہو یعنی عورت کا لباس، تو ایسے مرد پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو لباس کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اختیار کرنا چاہیے۔ تو لباس کے سلسلے میں ایک اور تعلیم یہ ہے دوستو، مردوں کو چاہیے کہ ریشم کا لباس استعمال نہ کریں۔ ریشم سے بنے ہوئے کپڑے اور جو ریشمی لباس ہوتے ہیں، جو رنگ برنگ کپڑے ہوتے ہیں، جنہیں ہم چمکیلے کپڑے کہہ سکتے ہیں، ایسے کپڑے اختیار کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زعفرانی کپڑے پہننے سے منع کیا ہے، یعنی رنگ برنگ کپڑے سے اور رونق اور چمکیلے کپڑے پہننے سے اللہ کے رسول نے مردوں کو منع کیا ہے۔ تو وہیں پر ریشم کا لباس مرد حضرات پر حرام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کے حق میں کہ ابو داؤد کی روایت ہے، جو مرد حضرات دنیا میں ریشمی کپڑے پہنتے ہیں، ریشمی لباس پہنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن جنت میں ریشمی لباس سے محروم کر دیں گے، آخرت میں ریشمی لباس سے ایسے لوگوں کو محروم کر دیں گے۔ تو پتہ چلا کہ ریشمی لباس یہ مردوں کا شیوا نہیں، زعفرانی لباس یہ مردوں کا شیوا نہیں۔ اگر ہم رنگ کے حوالے سے بات کریں کہ مرد حضرات کو کون سے رنگ اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، ابو داؤد کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المفدم، اللہ کے رسول نے مردوں کے حق میں خالص لال رنگ اختیار کرنے سے آپ نے منع فرمایا۔ جو خالص لال رنگ ہو اس رنگ کو اختیار کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد حضرات کو منع کیا ہے۔ تو لہذا لباس رنگ کے سلسلے میں یاد رکھیں دوستو، آپ جس رنگ کو اختیار کر رہے ہیں اور ایسی سوسائٹی میں، ایسے معاشرے میں آپ بس رہے ہیں جس رنگ کا ایک ایسے خاص جماعت سے جو بالکل منحرف ہے، جو بالکل باطل طریقے پر ہے، ایک بالکل باطل اور منحرف جماعت کی اگر پہچان ہو، اگر کوئی خاص رنگ، تو اس رنگ کو اختیار کرنے سے آپ پرہیز کیجیے۔ یا ایسا رنگ جس کو اختیار کرنے سے غیروں کی مشابہت ہوتی ہو، غیروں کی نقالی ہوتی ہو، یا کسی فلمی اداکار کی اگر نقالی ہوتی
हो तो उस लिबास और उस रंग से भी परहेज करना ये हर उम्मत मुस्लिमा से मतलूब है। और लिबास के सिलसिले में मज़हब इस्लाम की एक और तालीम ये है दोस्तों, अच्छा और साफ सुथरा लिबास पहनना चाहिए। बाज लोग परागंदा लिबास को दुर्वेश का नाम देते हैं। जो इंसान परागंदा लिबास पहनता है तो समझते हैं कि ये अल्लाह वाला है। ये गलत तस्वुर है दोस्तों। अल्लाह ताला ने मजहब इस्लाम की जो बुनियादी तालीमात हैं, अगर आप कुरान मजीद पढ़कर देखिए, सूरह मुद्दस्सिर ये नाजिल होने वाली सूरतों में मुफस्सिरीन ने कहा ये दूसरी सूरत है। पहली सूरत सूरह अलम है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, जो 30वें पारे में है, और नाजिल होने वाली सूरतों में दूसरी सूरत 20 पर 9वें पारे की सूरत है, जिसे हम सूरह मुद्दस्सिर के नाम से जानते हैं। इन आयतों में अल्लाह ताला हुक्म देते हैं अपने नबी को, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बका फकब्बिर व थियाबका फतहिर। ऐ चादर ओढ़कर, कमली ओढ़कर सोने वाले, यानी अल्लाह के नबी मुराद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुम फअंदिर, ऐ नबी खड़े हो जाइए, ऐ नबी खड़े हो जाइए और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाइए और लोगों को डराइए और अपने रब की किबरियाई बयान कीजिए और अपने कपड़ों को पाक साफ रखा कीजिए, अपने कपड़ों को पाक साफ रखा कीजिए। जैसे मजहब इस्लाम अपने मानने वालों को तालीम देता है कि अपने जिस्म को गंदगियों से पाक रखें, कीना से, कपट से, दुश्मनी से, हसद से और दीगर जो बीमारियां दिलों में पाई जाती हैं, उन दिलों से उन बीमारियों को दूर करना ये हर मुसलमान से मतलूब है। तो वहीं पर आपका आपकी जो ज़ाहिरी बनावट है वो भी पाक साफ होनी चाहिए। जिस्म के लिबास की पाकी सफाई पर मजहब इस्लाम जोर देता है। और याद रखें, अगर कोई इंसान परागंदा है, अगर कोई इंसान जिस्म के लिबास की सफाई सुथरे पर तवज्जो नहीं देता है, उसे अल्लाह की खातिर ये नाम मत दीजिए कि बंदा दुनिया से किनारा कश होता है। ये दरअसल मजहब इस्लाम की तालीमात से नावाकिफ है। मजहब इस्लाम तो ये तालीम देता है कि इंसान अपने कपड़े पाक साफ रखें। इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा आप नया कपड़ा ही अख्तियार कीजिए, बल्कि ईद का मौका ही सही, अगर अल्लाह ने आपको ताकत ना दी हो, लेकिन जो आपके पास सलीके का लिबास है, जो साफ सुथरा लिबास है, उसे इख्तियार करके आप ईदगाह आया कीजिए। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अत्तहूर शत्रुल ईमान, के पाकी सफाई की अहमियत को बताने वाली ये सबसे नुमाया हदीस है दोस्तों। अल्लाह के रसूल ने फरमाया पाकी सफाई आधा ईमान है। तो इससे हमें पता चला, अगर आपके पास जो कपड़े हैं उसे सलीके से आप पहना कीजिए, पाक साफ पहनने की कोशिश किया कीजिए, इसलिए कि पाकी सफाई ईमान का एक अहम हिस्सा है। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाकी सफाई को आधा ईमान करार दिया है। लिबास के सिलसिले में मजहब इस्लाम की एक और तालीम यह है दोस्तों, खुसूसन मर्द हजरात को चाहिए कि वो अपना लिबास टखने के ऊपर रखना चाहिए। और अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह हिदायत दे हमारे अपने नौजवानों को जो उम्र अखियार से मुतासिर होते हैं, जो किसी फिल्मी अदाकार से मुतासिर होते हैं या किसी क्रिकेट के खिलाड़ी से मुतासिर होते हैं। अल्लाह ताला ऐसे नौजवानों को हिदायत दे। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे नौजवानों पर रहम फरमाए जो मजहब इस्लाम की तालीमात को अपनाने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ये इस्लाम की पहचान है दोस्तों, ये आपके दिल में ईमान की पहचान है। आप किसी एक सुन्नत पर अमल करते हुए आपको फख्र महसूस होना चाहिए, दूसरों के सामने बताएं कि ये इस्लाम की तालीम है और इस पर अमल करने में मुझे फख्र महसूस होता है। लेकिन नौजवानों से जब सुनते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है और अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी को मोलने वाले लोग हुआ करते हैं जो अपने कपड़ों को टखनों के नीचे लटकाते हैं। इस सिलसिले में कोई और दो राय नहीं है दोस्तों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया, सही बुखारी की हदीस है, अब्दुर्रहमान बिन सखर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं। आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मा अस्फला मिनल कअबैनि मिनल इज़ारी फफिन्नार, जो बंदा अपने कपड़ों को टखनों के नीचे लटकाता है ऐसा बंदा जहन्नम में होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हदीस में फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, अबू ज़र अल-गिफ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं। आपने फरमाया सलासतुन ला युकल्लिमुहुम अल्लाहु यौमल क़ियामह व ला यंज़ुरु इलैहिम व ला युज़क्कीहिम। तीन ऐसे लोग हैं जिनकी तरफ अल्लाह ताला क़ियामत के दिन नज़र रहमत से नहीं देखेंगे, ना अल्लाह उनसे बात करेंगे, ना अल्लाह उनका तज़किरा करेंगे। इन तीन लोगों का तज़किरा करते हुए आपने सबसे पहले शख्स का आपने तज़किरा किया, अल मुस्बिल, वो बंदा, वो मर्द जो अपने कपड़े को टखने के नीचे
नीचे लटकाता है, ऐसे बंदे को अल्लाह ताला ना पाक करेंगे, ना उनसे अल्लाह बात करेंगे, और ना अल्लाह ताला ऐसे बंदे की तरफ नजर रहमत से बचा, ना नजर रहमत से देखेंगे। टखनों के नीचे कपड़ा लटकाने के लिए ये बात काफी है दोस्तों, अल्लाह ताला की रहमत से बंदा दूर हो जाता है। और नारे जहन्नम की वईद अल्लाह के रसूल ने सुनाई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और टखने के नीचे मर्द हजरत अपने कपड़े ना लटकाएं। तो इस सिलसिले में हम ये बात देखते हैं, बाज़ लोग जब नमाज के लिए आते हैं तो अपने कपड़े जो बिल्कुल नीचे लटके हुए होते हैं उन्हें फोल्ड कर लेते हैं और अपने कपड़ों को चढ़ा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपने नमाज को आते हुए आपने इसका पासो लिहाज किया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। लेकिन आप अपने ज़मीर पर हाथ रखकर सवाल कीजिए, क्या टखने के नीचे कपड़ों को जो मना किया गया है लटकाने से, ये सिर्फ नमाज के साथ खास है, ये आम हालात में है दोस्तों। किसी भी कोई भी आपको ऐसी दलील नजर नहीं आएगी जो सिर्फ नमाज के साथ इसको खास किया गया हो, बल्कि अल्लाह के रसूल ने आम फरमाया, आप मस्जिद में हो के या बाहर, घर में हो या किसी और मकाम पर, आप अल्लाह की खातिर अपने कपड़ों को टखने के नीचे लटकाने से परहेज किया कीजिए, इसलिए कि इससे अल्लाह की लानत और अल्लाह की रहमत से बंदा दूर हो जाता है। तो इसीलिए उस नौजवानों को चाहिए कि खुसूसन कि जब पैंट वो खरीदते हैं या सिलाते हैं, वो टेलर से कहें कि अपने कपड़े टखने के ऊपर रखा करें। बाज लोग समझते हैं कि इसमें शर्मिंदगी होती है, और अल्लाह रहम फरमाए उन औरतों पर, और अल्लाह रहम फरमाए उन जिम्मेदारों पर जो इसे तहजीब से आरी समझते हैं, जो इसे समझते हैं कि फैशन से दूर है। आज के जमाने का फैशन तो ये नौजवान अपने कपड़े को लटकाए, जबकि हम मजहब इस्लाम की तालीमात पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है दोस्तों, नौजवानों को इस सिलसिले में अल्लाह से डरना चाहिए। आपको इब्तिदा में तकलीफ होगी, लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचे, अल्लाह ताला की रहमत क्या मुस्तहिक बनेंगे, अल्लाह ताला के रहमत क्या मुस्तहिक बनेंगे अगर आपने इस नीयत से अपने कपड़े को टखने के ऊपर रखा कि अल्लाह ताला को नाराज करने वाला अमल टखने के नीचे लटकाना है, लिहाजा मुझे अल्लाह को राजी करना है, रसूल को राजी करना है, मैं मुसलमान हूँ, मेरी ये पहचान है कि मुझे टखने के नीचे कपड़े नहीं लटकाना है। अगर आपके दिल में ये नीयत आई, अल्लाह ताला आपकी इस नीयत की लाज रखते हुए आने वाला जो फ्यूचर होगा आपका, अल्लाह ताला आपके फ्यूचर को रोशन करेंगे। हम मजहब इस्लाम की तालीमात से दूर हैं, जिसके नतीजे में आज हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी आफतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों याद रखें, मजहब इस्लाम से जुड़ जाइए, तालीमात से जुड़ जाइए, सुन्नत रसूल को अपनाइए, आपके शेर को अपनाइए, उसके बाद देखिए कि जिंदगी में कैसी तब्दीलियां आती हैं, जिंदगी में कैसी बरकतें आती हैं। लिबास के सिलसिले में मजहब इस्लाम की एक और तालीम ये है दोस्तों कि लिबास ऐसा हो जो हमारे अपने तन को और हमारे अपने जिस्म को ढांकने वाला हो। ऐसा लिबास इख्तियार ना करें जिसमें औरों की नक्काली हो, जिसमें गैर लोगों की मुशाबहत होती हो, हिंदुओं की, नसारा की, यहूदियों की, मजूसियों की या दीगर अक़वाम की अगर मुशाबहत इख्तियार होती हो तो उस लिबास से परहेज करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो बंदा किसी कौम से मुशाबहत इख्तियार करता है उस बंदे का शुमार उसी आदमी उसी कौम से होता है। अगर हम ऐसा लिबास इख्तियार करते हैं जो किसी काफिर कौम का शेवा है, जो किसी नसरानी का शेवा है, जो किसी यहूदी का शेवा है, जो किसी फिल्मी एक्टर का शेवा है, जो किसी क्रिकेट के खिलाड़ी का शेवा है, तो हमारा शुमार भी उन्हीं लोगों में से होगा। अगर हम सहाबा के नक्श कदम पर चलते हुए अगर हम इस्लामी लिबास अपनाते हैं, हशर की अदालत में हमारा हशर भी उन्हीं नेक लोगों के साथ होगा। अब हमें फैसला करना है कि क़ियामत के दिन हशर की अदालत में हमारा शुमार किस में होना चाहिए, नेक लोगों में होना चाहिए या इन बुरे फासिक लोगों में हमारा शुमार होना चाहिए। ये आपका लिबास बताएगा, ये आपका लिबास गवाही देगा। जिस लिबास को आप इख्तियार करते हैं, गैरों की मुशाबहत इख्तियार करने से परहेज किया कीजिए। और अल्लाह रहम फरमाए, जमाना जैसे जैसे तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, तरक्की के नाम पर जैसे दुनिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, तो वहीं पर मुसलमान अपनी दीन से, अपनी तालीमात से बहुत ही पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। खुसूसन लिबास के मामले में देखिए कितने ऐसे नौजवान मर्द हैं, जो कितने ऐसी नौजवान औरतें हैं जो गैरों के लिबास को अपनाने में फख्र महसूस करते हैं। और अल्लाह रहम फरमाए उन औरतों पर जो ऐसा लिबास पहनती हैं जो लिबास पहनकर भी ना पहनने के बराबर होता है, ऐसा बारीक लिबास पहनती हैं। लिबास का मकसद तो ये होता है दोस्तों, उससे हमारे अपने जिस्म की हिफाजत हो, उससे हमारे पर्दे की हिफाजत हो, उससे सदरपोशी हो। लेकिन कितनी ऐसी औरतें हैं जो ऐसा लिबास पहनती हैं जो लिबास पहनने से उनके अपने बदन जाहिर होते हैं, बदन की साख्त जाहिर होती है, बदन की बनावट जाहिर होती
ہوتی ہے، اور ایسی خواتین کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور برقعے کے سلسلے میں اگر ہم بات کریں تو کیا کہیں، اللہ رحم فرمائے ان عورتوں پر جو برقع تو اس لیے اپنایا جاتا ہے، برقع تو اس لیے پہنا جاتا ہے کہ برقعے کے ذریعے سے پردہ مقصود ہوتا ہے، برقعے کے ذریعے سے عورت کو پردے میں رکھنا مقصود ہوتا ہے، عورت کے جسم کی حفاظت، عورت کی عزت کی حفاظت اور عورت کی آبرو کی حفاظت برقعے سے ہوا کرتی ہے۔ لیکن وہ برقع جس سے پردے کا اگر جنازہ نکل جائے، وَذَا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنور، علامہ اقبال نے کہا تھا وَذَا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنور، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے عہود۔ اور وہیں پر علامہ اقبال نے یہ بھی کہا یہ دور ترقی ہے کہ یا دور جہالت، یہ دور ترقی ہے کہ یا دور جہالت، کپڑوں کے دریچے سے بدن جھانک رہے ہیں، تو لہذا ایسا برقع اختیار مت کیجئے جس برقعے سے آپ کے پردے کا جنازہ نکل رہا ہو، جس برقعے سے آپ کے جسم کی نمائش ہوتی ہو۔ ایسی ٹائٹ فٹنگ اور ایسا لباس عورتیں ہرگز اختیار نہ کریں کہ جس سے جسم کی نمائش ہوتی ہو۔ تو لہذا لباس کے سلسلے میں اللہ کا خوف اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ لباس ایسا ہو جس سے ہماری تہذیب ہو، جس سے ہماری تہذیب کی پہچان ہو۔ دوستو یاد رکھیں یہ غیروں کی سازش ہے، یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے۔ وہ مارکیٹ میں ایسا لباس لے آتے ہیں، مارکیٹ میں ایسا لباس آتے ہیں جس سے مسلمانوں کا تشخص ختم ہوتا جائے، جس سے مسلمانوں کی تہذیب ختم ہوتی جائے، جس سے مسلمانوں کی ثقافت ختم ہوتی جائے، جس سے مسلمانوں کی پہچان ختم ہوتی جائے۔ ایسا لباس مارکیٹ میں لے آتے ہیں اور انہی لباس پر ہمارے نوجوانوں کی نظر ہوتی ہے، نوجوان خواتین کی نظر ہوتی ہے، لڑکیوں کی نظر ہوتی ہے۔ تو لہذا لباس کے سلسلے میں اللہ کا خوف اختیار کریں۔ اللہ نے قرآن مجید میں صاف طور پر کہہ دیا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، کوئی خاص حکم اللہ نے نازل نہیں کیا کہ کیسا لباس ہو، ایسا لباس جو شرعی حدود میں رہ کر آپ پہنے، ایسا لباس جس سے آپ کی صدر پوشی ہو، ایسا لباس جس سے آپ کی عزت پر کوئی آش نہ آئے، اور ایسا لباس جس میں غیروں کی نقالی نہ ہو، اور ایسا لباس جس میں غیروں کی مشابہت نہ ہو۔ تو اسی کو اللہ نے کہا قرآن مجید میں ایک ہی لفظ میں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ۔ آپ جس لباس کو اختیار کریں گے وہ پرہیزگاری کا لباس ہونا چاہیے، آپ کے لباس میں اللہ کا ڈر جھلکنا چاہیے، آپ کے لباس میں اللہ کی خشیت کی جھلکیاں نظر آنی چاہیے۔ کہیں جیسا کہ میں نے شروع میں کہا لباس انسانی دل کی عکاسی کرتا ہے، آپ کے دل میں آپ کے دل کی جو حیت ہے، جو کیفیت ہے، آپ کی جو سوچ ہے، آپ کا لباس اسے ظاہر کرتا ہے۔ اسی لیے لباس کے معاملے میں اللہ سے ڈریے، اللہ فی اختیاری لباس، کہ لباس کے اختیار کرنے میں اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کیجیے۔ اور یاد رکھیں اگر آپ سنت پر عمل کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ آپ کو دنیا میں بھی عطا کریں گے اور آخرت میں بھی عطا کریں گے۔ اور کبھی شرمندگی انسان کو محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ لوگ آپ کو تانے کیوں نہ دیں، لوگ آپ کو برا بلا کیوں نہ کہیں، لوگ آپ کو تانے کے الفاظ کیوں نہ دیں، لیکن یاد رکھیں اگر شرعی لباس اپناتے ہیں، اگر آپ نے لوگوں کو ناراض کرتے ہوئے اگر آپ نے اللہ کی رضامندی کو آپ نے مول لیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا بہت جلد اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی آپ سے راضی کر دیں گے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ نے اللہ کو ناراض کر دیا، بہت جلد لوگ بھی آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ لباس کے سلسلے میں ہم میں سے ہر ایک کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور خشیت الہی کو اپناتے ہوئے اسلامی لباس کو اپنانے کی رب العالمین ہم میں سے ہر ایک مرد اور عورت کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اكفنا بحلالك وحرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته
ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، ولذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون.